السلام علیکم۔ سید سینٹر کے تمام پیارے ناظرین خوش آمدید۔ ایک بہت ہی پراسرار اور دل کو دہلا دینے والی نئی سچی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ سنیے اور شیئر بھی کیجیے۔ برائے مہربانی ہمارے چینل سید سینٹر کو آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دباتے ہی آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، شاید 1965 یا اس سے بھی پہلے کا عرصہ، جو مجھے صحیح طرح یاد تو نہیں، البتہ یہ ضرور یاد ہے کہ ہمارا گاؤں ایک نہر کے کنارے آباد تھا۔ پرانا زمانہ، ریاکاری اور دھوکے سے، دکھاوے سے پاک، مخلص لوگ جن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خلوص سے پیش آنا غالباً دنیا کا سب سے اہم کام تھا، جو سب لوگ مل کر سر انجام دیتے تھے۔ گاؤں کے عین درمیان میں ایک بہت ہی پرانا کنواں تھا۔ ہمارے بڑے بزرگ بتاتے کہ وہ کنواں کئی ہزار سال پرانا ہے اور وقت گزرتا رہا پر پانی میں کوئی کمی نہ آئی۔ اس کنویں پر ایک چمڑے کا مشکیزہ یعنی تھیلا موجود تھا، جو ہمیشہ موجود رہتا تاکہ جس کا جب دل چاہے وہ اس کنویں کے پانی سے فائدہ اٹھائے۔ کنویں کے بالکل پاس ذرا ہٹ کر ایک بہت بڑا اور پرانا جامن کا درخت تھا، جس کی بڑی بڑی شاخوں نے اس کنویں کو ایک ماں کی طرح اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی جو اس کنویں کا پانی عام کنووں کے مقابلے میں ٹھنڈا اور فرحت بخش تھا۔ عام طور پر گرمی کی دوپہر میں گاؤں کے زیادہ تر لوگ اس جامن کے درخت کے نیچے چارپائی بچھا کر اپنی بیٹھک جمایا کرتے۔ پاس ہی بچے کھیلا کودا کرتے، عورتیں کنویں سے پانی بھرتی، غرض ساری دوپہر خوب رونق میلہ لگا رہتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہفتے کے کسی بھی ایک دن اس کنویں کے قریب کوئی جانور ذبح کیا جاتا، کبھی بیل، کبھی بکرا اور کبھی گائے۔ یہ اہتمام گاؤں کے قصائی کی جانب سے ہوتا، جس کا اعلان صبح منہ اندھیرے ہی گاؤں کی مسجد میں کر دیا جاتا۔ لہٰذا جسے بھی گوشت خریدنا ہوتا وہ قصائی سے پہلے ہی رابطہ کر کے اپنی بکنگ کرا لیتا۔ ایسی اور بھی بہت ساری باتیں، چھوٹی چھوٹی یادیں تھیں جو اسی گاؤں سے وابستہ تھیں۔ ہاں، بچپن کے حسین دن جو ہم نے اس کنویں کے قریب چھپن چھپائی کھیل کر گزارے۔ نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، ایک پرسکون سا ماحول جو ہمیں ہمیشہ حصار میں لیے رکھتا۔ پھر شاید ہمارے گاؤں کے پرسکون ماحول کو کسی کی نظر لگ گئی۔ وہ جاتی گرمیوں کی ایک شام تھی جب چاچا اپنے اکلوتے تانگے کے ساتھ گاؤں کے واحد لاری اڈے پر موجود تھے۔ آخری بس آج خلاف توقع کچھ لیٹ ہو گئی تھی، ورنہ عام طور پر 8 بجے کے بعد وہ اڈا تقریباً پورا ویران ہو جاتا، مگر آج چونکہ ابھی تک بس بھی نہیں آئی تھی، لہٰذا چاچا وہیں پر ہی تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی، 7:30 والی بس 8:30 پر آئی، پر اس میں کوئی بھی مسافر نہیں تھا اس گاؤں کا۔ چاچا نے دیکھ لیا کہ اب کوئی بھی مسافر نہیں، تو اس نے جلدی سے گھوڑے کو گاؤں جانے والی کچی سڑک پر ڈال دیا۔ سارا راستہ ویران پڑا تھا اور ہر طرف ایک ہو کا عالم تھا، سناٹا، گہری خاموشی جو عام طور پر گاؤں میں سورج ڈھلتے ہی نظر آنے لگتی ہے۔ تیز تیز گاڑی چلاتا چاچا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا، اور پھر جیسے ہی وہ کنویں کے قریب سے گزرا، پانی کی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ چاچا کو ایسا محسوس ہوا جیسے رات کے اس پل کسی نے کنویں میں زور سے مشکیزہ یعنی چمڑے کا وہ تھیلا پھینکا ہے۔ وہ رک گیا۔ انسان کے اندر تو تجسس ہوتا ہے کہ کوئی آس پاس نہیں، آواز کیسی ہے یہ؟ اسی تجسس سے وہ کنویں کے مزید قریب گیا۔ وہ شاید دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنی رات گئے کسے پانی کی ضرورت پیش آئی جو وہ کنویں تک آ گیا۔ گاؤں کے رہنے والے جانتے ہیں کہ وہاں مغرب ہوتے ہی سیاہی چھا جاتی ہے، مگر کنویں کے قریب پہنچ کر چاچا حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں دور دور تک سناٹا طاری تھا۔ کنویں کے نزدیک اور دور بھی کوئی بندہ بشر نہ تھا، لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ کنویں پر مشکیزہ بھی نہیں تھا۔ ڈر کے مارے چاچا ادھر ادھر دیکھنے لگا، کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ کوئی جانور بھی نہیں، کوئی پرندہ بھی نہیں، ہر طرف سناٹا۔ لیکن یہ رسی کیوں ہل رہی ہے؟ چاچا غور سے رسی کو دیکھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ لرز رہی تھی اور اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ اب تو اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، گھبرا کر تانگا واپس سڑک پر ڈالا اور پیچھے دیکھے بنا تیزی سے دوڑا دیا۔ گھر آ کر سکون کی سانس لی، پر پوری رات ڈرتا رہا۔ آخر کون تھا وہ؟ صبح کی روشنی پھیلتے ہی چاچا رات والا خوف قدرے اپنا کم کر چکا تھا، مگر پھر بھی اس نے یہ واقعہ چوک پر بیٹھے تمام لوگوں کو سنا دیا۔
लोगों ने उनकी बात पर एतबार नहीं किया। अरे भाई, वहम होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो, कोई इंसान वहां नहीं, कोई परिंदा तो हो सकता है, पानी पीने आया होगा। बिला वजह डर रहे हो। लोगों ने उनकी बात को तो नहीं माना, लेकिन फिर उसके बाद से हालात बदलने लगे। एकदम ही गांव की फजा में खौफ की लहर दौड़ गई। आहिस्ता आहिस्ता लोग उस कुएं के पास जाने से डरने लगे। वो बच्चे जो कुएं के करीब बेफिक्री से खेलते थे, अब माएँ उनकी फिक्र करने लगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता, कोई न कोई बच्चा डर जाता। दौड़ते भागते बच्चों को ऐसा महसूस होता जैसे उनके दरमियान कोई और भी दौड़ रहा है। कभी पीछे रह जाने वाले बच्चों को एक साया सा दिखाई देता और वो डर जाते। मगर वहाँ शाम के वक्त हम जैसे नौजवानों का खेल छुपन छुपाई जारी था, क्योंकि हम में से तकरीबन सब ही खुद को बहुत बहादुर समझते थे, 30 मार खान समझते थे। यही वजह थी जो कुएं के हवाले से मशहूर होने वाली इतनी कहानियों के बावजूद हमने अपना खेल न छोड़ा। जैसे ही असर की नमाज होती, हम 8-10 लड़के इकट्ठे होकर कुएं के करीब पहुंच जाते और फिर मगरिब तक खूब खेल जमता। हैरत की बात यह थी कि हमारे साथ कोई ऐसा माफूकुल फितरत वाकया नहीं पेश आया, यानी अनदेखी अनहोनी नहीं पेश आई। हमें ऐसा कोई साया नजर नहीं आया जो हमें खौफजदा करता। सो हम में से अक्सर लड़के तो कुएं से वाबस्ता कहानियों को मन घड़त और झूठी कहानियां करार देते। जफर हमारे ग्रुप का सबसे शरारती और फन्ने खान टाइप लड़का था, जिसने छुपन छुपाई के खेल में एक मजीद इजाफा ये कर दिया कि जैसे ही मगरिब का वक्त होता, जो कि हमारा खेल खत्म होने का वक्त भी था, उसी पल जफर कुएं के चारों तरफ 7 चक्कर लगाता और फिर जोर जोर से पुकारता, मासी नी मासी, मैं सूखा ही वापस जा रहा हूँ। जिसका मतलब ये होता कि आज भी उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। शुरू में ये काम वो अकेला ही करता, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता हम भी उसके साथ शामिल हो गए और हमें मजा आने लगा। ये हमारी एक बेजरर सी शरारत थी, यानी मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। हम बस जो कहानियां थी उनकी तरदीद करते थे कि ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये कुआं अब भी बहुत अच्छा है और कुएं के करीब लोग रह सकते हैं। जो ये डर फैला रहा है वो इस गांव का दुश्मन है। वो चाहता है कि पहले जो मेले लगा करते थे, जो खुशियां थी, रौनकें थी, वो अब ना रहे। खुशियों को वापस लाना चाहते थे हम बच्चे, लेकिन ऐसा ना हुआ। हम समझ रहे थे ये झूठी कहानी है, लेकिन वो जाती गर्मियों की शाम थी। असर अपने वक्त से पहले होने लगी थी। अम्मा तंदूर में लकड़ी जमा कर रही थी जब अफजल मुझे बुलाने आ गया। ओए जल्दी आजा, फिर मगरिब हो जानी है। असर और मगरिब की नमाज के दरमियान महज 1 घंटे का फर्क हाइल हो गया। अफजल की बात सुनते ही मैंने जल्दी से चप्पल पहनी और बाहर की जानिब भागने की तैयारी कर ही रहा था कि एकदम अम्मा सामने आ गई। कुएं की तरफ ना जाना, आज सवेरे सकीना पानी लेने गई थी। जब उसने वहां किसी जनानी को देखा जो मुंडेर पर बैठी रो रही थी, उसके रोने की आवाज इतनी खौफनाक थी कि उफ, मत जाना, कोई औरत है वहां पर, वही डराती है सबको। उफ अम्मा, मैंने उनकी बात दरमियान से ही काट दी। अब एक अच्छी मुसलमान होने के नाते क्यों इन सारी बातों पर यकीन रखती हैं? मेरे लहजे की हैरत से अम्मा शायद और परेशान हो गई। तेरी बात सही है पुत्र, पर जिन भी दुनिया में ऐसे ही मौजूद हैं जैसे हम इंसान। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमें उस वक्त दिखाई नहीं देते जब तक हम उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। मैं नहीं मानता जिन्नात विन्नात, सब फजूल बातें हैं, कोई नहीं होता। बेपरवाही से कहता मैं दरवाजे से बाहर निकल आया और फिर कुएं के पास छुपन छुपाई खेलते वक्त कब वक्त गुजर गया पता ही न चला। मस्जिद का स्पीकर शायद खराब था, जो हमें अजान की आवाज भी सुनाई न दी। जब अचानक सफदर भाई ने दूर से हमें आवाज लगाई, ओए नालायको, जल्दी आओ, नमाज का वक्त होने वाला है। सफदर जफर का बड़ा भाई था, जिसकी आवाज सुनते ही हम सबको एहसास हुआ कि फजा में चारों तरफ अंधेरा फैल चुका है। चलो भाई जल्दी निकलो यहाँ से। अफजल सबसे आगे भागा, जबकि जफर हमेशा की तरह कुएं की सिम दौड़ा था। ओए आज देर हो गई है, आजा, कल कर लेना ये सब। जफर को कुएं की तरफ जाता देखकर एक पल के लिए अफजल ने रुककर उसे पुकारा। जवाब दिए बगैर कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। मासी नी मासी, मैं सूखा ही जा रहा हूँ। मैं अफजल की रहनुमाई में आगे बढ़ गया, जबकि जफर की तेज तेज आवाज हमारे कानों से टकरा रही थी। अभी हम थोड़ा ही दूर गए थे कि जफर की आवाज आना अचानक बंद हो गई। मैंने पलट कर देखा, मुझे जफर दिखाई न दिया। अफजल जफर पीछे नहीं है। तेज तेज दौड़ते हुए मैंने अफजल को पकड़ लिया। वो वहीं होगा, उसने कहाँ जाना है? ये कहकर वो और वलीद रुक गए, जबकि दूसरे सारे लड़के मस्जिद की जानिब जा चुके थे। अभी हमने इतनी ही बात की थी
کہ ظفر کی لرزہ خیز چیخ، کانوں کو پھاڑ دینے والی، دل کو دہلا دینے والی چیخ ہمارے کانوں سے ٹکرائی، جسے سنتے ہی ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس سے کیا ہوا؟ سب سے پہلے ولید واپسی کے لیے مڑا، پھر میں اور افضل بھی اس جانب دوڑے جہاں وہ پراسرار کنواں موجود تھا۔ ہم نے دیکھا سامنے زمین پر ظفر بالکل ساکت پڑا تھا، جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ یہ تو مر گیا، ولید نے اسے دیکھ کر پہلا نتیجہ یہی نکالا، کیونکہ اس کا رنگ اس سمے لٹھے کی مانند بالکل سفید پڑ گیا تھا، ایسے جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ افضل نے آگے بڑھ کر اس کے دل کی دھڑکن سنی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اللہ کا کرنا کہ اسی پل چاچا اپنے تانگے سمیت وہاں آ گئے۔ اوئے لڑکو، اتنی رات گئی، یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ ہمارے قریب آ رکے۔ ظفر بے ہوش ہو گیا ہے چاچا، افضل کے کہتے ہی چاچا نے نیچے اتر کر اسے بلایا، پھر ہم سب کی مدد سے تانگے میں ڈال کر تیزی سے گاؤں کے واحد حکیم صاحب کے دروازے پر جا پہنچے۔ اسی پل ظفر کے تمام گھر والے بھی وہاں آ گئے۔ بظاہر ظفر میں زندگی کے کوئی آثار نہ تھے، اس کی گردن پر موجود انگلیوں کے نشان ایسے تھے جیسے کسی نے اس کا گلا دبوچا ہو، لیکن چونکہ ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں دیکھا تھا اس لیے ہم خاموش تھے۔ کیا ہوا اسے؟ ہر شخص کا ایک ہی سوال تھا۔ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم سب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اور یہ کنویں کے پاس تھا۔ پھر حکیم صاحب کی کوشش اور گھر والوں کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ ظفر کو 3 روز بعد ہوش آ گیا، مگر اس طرح کہ کئی دنوں تک کھانا پینا اور بولنا سب بھول گیا۔ اس کی اس حالت نے ہمیں اتنا خوفزدہ کر دیا کہ ہم میں سے کسی نے اس دن کے بعد کنویں کی طرف جانے کی جرات نہ کی، مگر ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ ظفر کو ایسا کیا ہوا جس سے وہ اتنا ڈر کر 3 دن تک بے ہوش رہا، اور یہ بات سوائے ظفر کے کوئی نہ بتا سکتا تھا، جس کے لیے اس کا مکمل صحت یاب ہونا ضروری تھا۔ اور بالآخر 2 مہینے کے بعد ظفر اس قابل ہو گیا کہ اسکول اور مدرسے جانے لگا۔ اب ہم اس انتظار میں تھے کہ وہ کب ساری بات ہمیں بتائے، اور بالآخر وہ دن آ ہی گیا۔ اس دن اسکول سے واپسی کے بعد ہمارا ارادہ نہر پر جانے کا اور نہانے کا تھا، اور ہمارے اس پروگرام میں ابھی تک ظفر شامل نہ تھا۔ جب گھر واپسی پر میں نے اس سے پوچھا، ہمارے ساتھ نہر پر چلو گے؟ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، وہ تھکے لہجے میں کہتا ہوا آگے کی جانب بڑھا، تو میں نے اسے جا کر روک لیا۔ کیا بات ہے ظفر، ایسا کب تک چلے گا یار؟ بھول جاؤ سب کچھ، واپس اپنی زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ کیسے بھول جاؤں؟ اس نے رک کر میرے چہرے کی طرف ایک نظر ڈالتے ہوئے گہری سانس لی۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ہمارے خوف کے ظفر کو جیسے جھرجھری سی آ گئی۔ کون سا چہرہ؟ وہ تہ بتہ کھل رہا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اس شام کے حوالے سے ہونے والی ہر بات وہ اگل دے۔ اس عورت کا چہرہ، جانتے ہو اس شام جب تم لوگوں کے منع کرنے کے باوجود میں کنویں کا چکر لگا رہا تھا تو ایک دم وہ عورت میرے سامنے آ گئی، جس کے چہرے پر ناک سرے سے غائب تھی۔ اپنی لال سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ مجھے ایسے گھور رہی تھی جیسے کچا چبا جائے گی۔ اسے دیکھتے ہی میری آواز بند ہو گئی۔ میں ماسی ہوں، اور آج تم سوکھے واپس نہیں جاؤ گے، آئی سمجھ؟ گیلا ہونے کا بہت شوق ہے نا تجھے؟ آج تجھے اس کنویں کے پانی سے گیلا کروں گی۔ میرے خاموش ہوتے ہی وہ آہستہ آہستہ میری جانب بڑھی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ بھاگ جاؤں، کہ تم لوگوں کو آواز دے کر روک لوں، مگر جانے کیسے؟ میرا پورا جسم بے جان ہو گیا۔ شاید خوف نے مجھ پر قبضہ جما لیا تھا، میں جم گیا تھا، میرے حلق سے آواز غائب ہو گئی تھی۔ تم روز مجھے پکارتے تھے، لو دیکھو آج آ گئی میں، ہا ہا ہا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنسی۔ اف، اس کے دانت بہت خوفناک تھے۔ مجھے جانے دو، میں کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہ پایا۔ اسی پل اس نے آگے بڑھ کر میری گردن دبوچ لی۔ اس کے ہاتھ، میں نہیں بتا سکتا ہوں، اس کے ہاتھ مارے خوف کے یکدم جیسے ظفر نے جھرجھری لی۔ اس کے ہاتھ جیسے مگرمچھ یا مینڈک کی کھال ہوتی ہے ویسے ہاتھ تھے۔ اپنے گیلے ہاتھوں سے وہ میری گردن دبا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، لو، گیلا ہونے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ کہتا ہے نا تو روز، ماسی مجھے بھگو دے، اب تجھے اس کنویں میں پھینک دوں گی، مرے گا تو، مر جائے گا تو۔ اسی وقت تم لوگ مجھے پکار رہے تھے۔ تمہاری آواز سنتے ہی مجھے جیسے ہوش آیا۔ وہی پل تھا جب بے اختیار میرے منہ سے آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ میں زور زور سے آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ یہ کہہ کر ظفر رک گیا۔ میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے بے چینی سے سوال کیا۔ پھر میرے اللہ نے میری سن لی۔ وہ غلیظ، وہ گندی عورت میرا گلا چھوڑ کر چھپاک سے کنویں میں کود گئی۔ اوہ میرے خدایا، اسی لیے جب ہم تمہارے پاس آئے تھے کنویں میں کسی کے کودنے کی آواز آئی تھی۔
تو میں سمجھا شاید مشکیزہ یعنی وہ چمڑے کا تھیلا پانی میں گرا ہے۔ جب میں ہوش میں آیا تو مجھے لگا تھا شاید جو کچھ ہوا تھا وہ میرا وہم تھا یا کوئی بھیانک خواب جو میں نے عالم بے ہوشی میں دیکھا، مگر نہیں۔ یہ دیکھو، ظفر نے اپنی گردن میرے سامنے کی تھی، جہاں انگلیوں کے سخت نشان اب بھی موجود تھے۔ وہ تو شاید مجھے مار ہی دیتی اگر میرا آخری وقت قریب آ گیا ہوتا، مگر نہیں، وہی میرے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے گھر آتی تھی۔ 2 مہینے تک مجھے اپنا کچھ ہوش نہیں تھا۔ جانتے ہو، انہی کھردرے ہاتھوں سے وہ میرا گلا پکڑتی تھی۔ ہر رات میرا گلا پکڑ کر وہ مجھے کہتی، اب آئے گا وہاں پر اور مجھ سے کہے گا کہ مجھے بھگو دے۔ بہت ہی زیادہ شرارتی ہے تو، تیری جان لے لیتی میں اگر تو وہ نہ پڑتا جو تو بڑبڑا رہا تھا۔ تیرے ساتھی وہاں نہ آتے تو تو مر چکا ہوتا۔ یقین جانو، وہ کافی دنوں تک مجھے اسی طرح تنگ کرتی رہی، لیکن میں جب بھی وہ آتی آیت الکرسی ہی پڑھتا رہتا، اور وہ آیت الکرسی کا ہی نور تھا کہ میں محفوظ رہا۔ اور آج میں کہتا ہوں، وہ ساری شرارتیں، وہ سارا بچکانہ پن میں چھوڑ چکا ہوں۔ میں جو جنات کو نہیں مانتا تھا، میں کہتا تھا یہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ جب قرآن پاک میں جنات کا ذکر ہے تو جنات کیسے نہ ہوں گی؟ یہ وہ مخلوق ہے جو شاید انسانوں سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا ہے۔ جنات بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ جو اسلام لے آتے ہیں، لیکن خبیث جنات بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، شیطانی طاقت ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ وہ خبیث جن زادی اب تک وہیں پر موجود ہے۔ وہ گاؤں جہاں پر کبھی خوشیوں کا میلہ لگتا تھا، وہ کنواں جہاں پر ہر کوئی بیٹھ کر ہنستا تھا، بولتا تھا، پانی پیتا تھا، اب وہ کڑوا ترین پانی ہو گیا ہے۔ اس کنویں کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ ہزاروں سال پرانا وہ کنواں جہاں پر رحمتیں برکتیں تھیں، وہاں پر اب وہ خبیث جن ذاتی رہتی ہے۔ پر میرا دوست سدھر گیا، اور اس واقعے کے بعد سے وہ نمازی ہو گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی ہم سارے لڑکے بھی جنات کو ماننے لگے۔ گو کہ اپنی آنکھوں سے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اس کی حالت دیکھنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ڈرامہ کیا ہوگا۔ اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے سے کافی دور رہتے ہیں، پر اب جب بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ویران گاؤں مجھے یاد آتا ہے۔ دل چاہتا ہے کبھی میں وہاں جاؤں، لیکن میں نے سنا ہے وہاں جو بھی جاتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کنویں تک تو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اب بھی وہ ہزاروں سال پرانی خبیث جن زادی وہاں موجود ہے۔